تو میں نے دیکھا کہ وہ نابینا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا. لوگ ان کے پاس دعائیں کرانے آ رہے ہیں اور فرماتے میں نے عجیب حال دیکھا، بیمار ترین شخص ان کے سامنے آ کے بیٹھا، حضور میرے لیے دعا کر دیں. تو فرماتے انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہیں اسی وقت میں نے دیکھا اللہ نے اس بندے کو شفا عطا فرمائی. میں نے دیکھا مقروض دعا کرا رہے ہیں، بیمار، بے اولاد، جو بھی دعا ان سے کراتا اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا. حضرت عبداللہ بن صاحب کہتے ہیں میں شام تک بیٹھا رہا، ہر نماز کے بعد رش ہوتا، میں دیکھتا رہا. فرماتے ہیں شام ہو گئی، لوگ دعائیں کرا کے چلے گئے. جب مغرب کا وقت ہوا تو نابینا تھے، پھر بھی مجھ سے کہنے لگے عبداللہ ساری دنیا نے دعائیں کرائی ہیں، تو نے نہیں کرانی؟ تو صبح سے بیٹھا ہے بس دیکھے ہی جا رہا ہے، تو نے نہیں کوئی دعا کرانی؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں نے دعا نہیں کرانی، ایک سوال پوچھنا ہے. تو فرمانے لگے پوچھو. تو میں نے کہا حضور سارا زمانہ جو دعا کراتا ہے اور اللہ آپ کی قبول کرتا ہے، تو ایک دعا آپ اپنے لیے بھی کر لیں، اللہ آپ کو آنکھیں عطا فرما دے. مالک جو قبول کر رہا ہے تو ایک کر لیں اپنے لیے بھی. میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، او جینج رکھے اونج رہنا ہے، او جینج رکھے جینج رکھے اونج رہنا ہے. واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خصم نو کہنے لگے ایک دعا اپنے لیے بھی کر لیں. کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو بن وقاص رو پڑے، اتنا روئے کہ ان کی ہچکی بند گئی. کہنے لگے نا، جب تک رب نے چاہا اس نے مجھے آنکھیں دی، اور اب اس نے بہتر سمجھا کہ میری آنکھیں نہ رہیں تو اس نے جو بہتر سمجھا میرے لیے کر دیا. میرا مالک میرے حال سے آگاہ ہے اور میرے مالک کی حکمت ہے، اس نے مجھے جس حال میں رکھا ہے. اور فرمایا اگر اس نے مجھے اس حال میں رکھا ہے تو میں بھی اس حال پہ بڑا ہی راضی ہوں. میں اپنے مالک کے دیے ہوئے اس حال پر بڑا. مسلمان یہ سمجھ لے، اس پیغام کو پلے کے ساتھ باندھ لے. اگر اس نے جلد بازی دکھانی ہے، اگر اس نے بے راہ روی کرنی ہے، اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں مداخلت کرنی ہے، پھر یہ تو ممکن ہی نہیں. یہ ہو سکتا اس لیے کہ اس کی لگامیں کسی اور کے پاس ہیں، اس کے فیصلوں کا اختیار کسی اور کے پاس ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا دل چاہا کہ پتہ تو کروں جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. تو اس کو خواب میں بتایا گیا کہ فلاں بن فلاں تیرا جنت میں پڑوسی ہے. اب یہ بڑا عابد تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار. یہ سفر کر کے اس کے پاس گیا، اس کو جا کے کہنے لگا میں تیرا مہمان نہ بن جاؤں، 2-3 دن کا بن جاؤ. کہتے میں 3 دن اس کے ساتھ رہا. میں اس سے زیادہ نوافل پڑھتا تھا، زیادہ صدقات و خیرات کرتا تھا، زیادہ عبادات کرتا تھا، وہ تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. 3 دن کے بعد میں آنے لگا تو میں نے اس کو کہا یار میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا تیرے پاس. اس نے کہا بتائیے. میں نے کہا کہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں تو کون سی ایسی عبادت کرتا ہے کہ جنت میں تو میرا پڑوسی بنے گا. لیکن تیری عبادات ریاضت میں تکبر نہیں کرتا، لیکن میں نے کوئی خاص چیز دیکھی نہیں، کوئی خاص بات ہے تو مجھے بتا دے. تو بندہ کہنے لگا کوئی خاص بات نہیں، ہاں ایک چھوٹی سی عادت ہے میرے اندر، چھوٹی سی عادت. بڑے لوگ کبھی بھی اپنی باتوں کو بڑا نہیں سمجھتے. کہ ایک چھوٹی سی عادت ہے. کہ وہ کون سی؟ تو وہ کہنے لگا اگر شدید گرمی ہو نا تو میں نے اپنے رب سے کبھی سردی نہیں مانگی، اور کبھی برف جمی ہو نا گلیوں میں تو میں نے اپنے رب سے کبھی گرمی نہیں مانگی. میں سمجھتا ہوں میرا رب مجھے دیتا ہی وہ ہے جو میرے حق میں بڑا بہتر ہوتا ہے. یہ ایک میری چھوٹی سی عادت ہے کہ کڑاکے کی دھوپ میں میں نے کبھی مالک سے سائے کا سوال نہیں کیا. اور اگر تیز بارش ہو رہی ہو تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، کیا بنے گا فلاں چیز کا. میں سمجھتا ہوں جو بہتر تھا اللہ نے وہی دے دیا ہے تو میں مطمئن رہتا ہوں. تو وہ نیک آدمی وہ اللہ کے ولی کہنے لگے اسے چھوٹی سی عادت نہ بتا، تیری یہ وہ عادت ہے جس کی وجہ سے رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے تیری اس عادت کی بنا پر. جب ہمارے مزاج میں یہ چیزیں آ جائیں گی نا کہ جو میرے حق میں بہتر تھا مالک نے مجھے وہ دے دیا ہے، پھر ہم ہر جگہ بیٹھنے کی تمنا نہیں کریں گے.
پھر سامنے والے سے ہم حسد نہیں کریں گے، پھر ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کرے وہ مر جائے اور اس کی ہر چیز مجھے مل جائے، پھر ہمارا مزاج، پھر ہماری طبیعت یہ نہیں رہے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، مالک کے فیصلوں میں اپنے دل میں کوئی بوجھ محسوس نہ کریں، اپنی زندگی اللہ کے فیصلوں۔ دیکھیں نا، جو ماں باپ اللہ نے بڑے اچھے سمجھے وہ ہمارے لیے پسند کیے، وہ اللہ نے ہمارے لیے، جو اس نے ہمارے حق میں بڑے، جو بہن بھائی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، جو بہن بھائی اس نے ہمارے حق میں بڑے اچھے سمجھے وہی بہن بھائی اس نے ہمیں عطا کیے۔ جس بیوی کو اس نے ہمارے گھر کے گلشن میں بہتر سمجھا اس کو لا کے اس نے ہمارے آنگن میں بٹھایا، اور جو اولاد اس نے ہمارے لیے باعث افتخار سمجھی وہ اولاد اس نے ہمیں عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا، پر کسی جگہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ مالک یہ کافر کیوں ہوا۔ اللہ کے قبضے میں ہے نا دل، پھیر سکتا ہے نا، مقلب القلوب ہے، لیکن حضرت نوح نے دعا اللہ کی رضا پر راضی رہے، اپنا مزاج بدلیں، تاکہ معاشرے میں یہ جو گھٹن ہے، یہ جو ٹینشن ہے، یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو چھینا چھانی ہے، یہ جو ایک دوسرے پر لوگوں کی نظریں ترچھی ہیں، یہ ختم ہو۔ سمجھیں کہ میرے حق میں جو بہتر تھا مالک نے وہ چیز مجھے عطا کر دی۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں کو، میں کہتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جو سب سے اچھے ماں باپ تھے وہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور جو سب سے بہترین اساتذہ تھے نا ان کا دروازہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور جو جس شیخ جس پیر کو اللہ نے سب سے زیادہ شان عطا فرمائی اس کا دروازہ اللہ نے مجھے دکھایا۔ اور اس کے بعد اتنے تابعدار شاگرد میں نے کسی کے نہیں دیکھے جتنے مجھے ملے، اور اتنے وفادار پیر بھائی اور مرید میں نے کسی کے نہیں دیکھے جتنے مجھے ملے۔ میں اس بات پر، اور میں بات اس لیے نہیں کر رہا، میں آپ کو دل کی گہرائی سے بات بتا رہا ہوں کہ یہ عنوان زندگی ہے، یہ روح زندگی ہے۔ میں کبھی کبھی بڑے ناز کے ساتھ سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا خوش نصیب شخص ہوں۔ اب یہ بات صرف سوچنے کی ہے، 100 لوگوں میں سے اگر ان 2 پہ ہی بندہ غور کرے جو نافرمان ہے تو پھر زندگی آگے چل سکتی؟ تو 98 پر غور کیوں نہیں کرتا؟ تو 98 پر غور کیوں نہیں کرتا؟ اگر کسی شخص کے ساتھ تیرے 20 سال گزرے اور تو صرف اس ایک دن کو یاد رکھے جس دن میں اس نے تکلیف دی تھی تو پھر یہ تیری زیادتی ہے۔ تو باقی ان دنوں کو کیوں نہیں یاد رکھتا جن دنوں میں اس کے تیرے ساتھ محبت والا معاملہ فرمایا، خدمت والا، راضی بالرضا کا مزاج بنائے۔ یہ مسلمان کے ایمان کا حسن ہے، یہ مسلمان کے کردار کا کمال ہے، یہ مسلمان کی سوچ کا بلند معیار ہے، یہ مسلمان کا اعلیٰ مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیٹا بیمار ہو گیا، بڑے پیارے ہوتے ہیں نا بیٹے، آپ بڑے پریشان تھے، شدید پریشان۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو بڑی تکلیف میں دیکھا، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ۔ کچھ دنوں کے بعد بیٹا انتقال کر گیا، لیکن کہتے ہیں جب ہم تعزیت کے لیے گئے تو ہم نے ان کے چہرے پر بہت ساری سکون کو، بہت ساری راحت کو دیکھا۔ بیٹا انتقال کر گیا، جب وہ بیمار تھا تو پریشان تھے، اب جب انتقال کر گیا تو سکون میں۔ تو کہتے ہم نے ان سے سوال کیا کہ حضور اس وقت آپ پریشان تھے، انتقال کے بعد تو لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اب آپ سکون میں ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے جب تک میری ڈیوٹی تھی میں پریشان تھا، خدمت کر رہا تھا، نوکری کر رہا تھا، اب میں اسے اس کے پاس چھوڑ آیا ہوں جو مجھ سے بہت زیادہ اس کا خیال رکھنے والا ہے، جو مجھ سے کئی ہزار گنا بڑھ کے اس پر توجہ کرنے والا ہے۔ اب مجھے پریشانی، اب میرا کریم مجھ سے کہیں بڑھ کر اس کا خیال رکھے گا، اسے سکون دے گا، اسے راحت دے گا، اور میں اپنے رب کے فیصلے پر بڑا راضی ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہا، 10 سال، اور 10 سال میں نے حضور کے گھر میں نوکری کی۔ کہتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ ہمارا اپنا بچہ جو ہوتا ہے نا بیٹا، اور 10 دنوں میں شاید سینکڑوں دفعہ سن لے یہ کیا کیا ہے، وہ کیا، کہتے 10 سال حضور نے مجھے، کہتے میں نے ایک دن بڑا نقصان کر دیا، کوئی بڑی چیز مجھ سے ٹوٹ گئی، بڑا نقصان ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ مجھ پر جلال کرنے لگی،
اور ان کا جلال بالکل بجا تھا، ان کا غصہ بالکل ٹھیک تھا، اس لیے کہ میں نے واقعی بڑا نقصان کیا تھا۔ کہتے ہیں وہ جب جلال کرنے لگی نا تو محبوب تشریف لائے۔ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیں اس نے کتنی بڑی چیز توڑ دی۔ تو کہتے ہیں اب میرا خیال تھا کہ یہاں سے بھی مجھے ڈانٹ پڑنی ہے اور پڑنی چاہیے بھی، اس لیے کہ میں نے آج بڑا نقصان کیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں محبوب میرے قریب آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ زوجہ جلال میں تھی تو محبوب نے کیا خوبصورت جملہ کہا، ساری سوچ ہی بدل دی۔ فرمانے لگے اس کو نہ ڈانٹ، اس چیز کا ٹوٹنا میرے رب کی رضا تھی تو چیز ٹوٹ گئی ہے، یہ میرے رب کی رضا تھی تو یہ چیز اب یہ غریب ہے، اس کا دل نہ توڑ، وہ ٹوٹ گیا، وہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب چھوڑ، یہ میرے اللہ کی اس چیز کا اتنی دیر رہنا ہی ہمارے حق میں بہتر تھا، تو ٹوٹ گئی تو ختم۔ کہتے بڑا جلال تھا محبوب کی زوجہ کو، لیکن انہوں نے جب بات سنی تو پھر مصطفیٰ کریم کا گھرانہ، پھر حضور کی ازواج پاک، مومنوں کی مائیں، کہتے ہیں اسی وقت وہ بیٹھیں اور انہوں نے میری طرف بڑی شفقت کی نظروں سے دیکھا اور ان کے غصے کو میں نے پیار میں بدلتے دیکھا۔ بھائی یاد رکھو اللہ کی رضا، پھر اس وقت 2-4 لاکھ کے لیے لوگوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، پھر 20-25 ہزار کے لیے بلڈ پریشر اپ ڈاؤن نہیں ہوتا جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے لگتا، پھر چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے لیے سہانے روح نہیں بنتی، پھر ذرا ذرا سی بات اسے تکلیف نہیں دیتی، جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے باعث آزمائش۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی آئے، انصاری صحابی، ان کا آپس میں جھگڑا تھا۔ جھگڑا کیا تھا؟ ایک چشمے سے پانی آتا تھا، پہاڑ سے پانی نیچے گرتا تھا، ایک چشمہ تھا پہاڑ سے، تو اس چشمے سے لوگ اپنے کھیتوں کو پانی دیتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پہلے باغ تھا حضرت زبیر بن عوام کا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے اور عشرہ مبشرہ صحابی ہیں۔ ان کے کھیت پہلے آتے تھے اور اس انصاری کا باغ بعد میں آتا تھا۔ جھگڑا یہ تھا کہ حضرت زبیر بن عوام کہتے تھے پانی کھیت کو پہلے میں نے دینا ہے، اور وہ انصاری صحابی کہتے تھے کہ پانی پہلے میں نے دینا ہے۔ بات حضور کی بارگاہ تک چلی گئی۔ یہ مسئلہ دنیاوی تھا، دینی۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ دینی مسئلہ مولوی صاحب بتائیں گے، دنیاوی چودھری صاحب بتائیں گے، وہ دین سے علیحدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات گئی نا تو حضور نے فرمایا بھائی پہلے کھیت چونکہ زبیر کا ہے، ہوتا ہے نا ہمارے ہاں پانی کی باریاں ہوتی ہیں، تو جس آدمی کا کھیت پہلے ہے وہ پانی پہلے پلا لے اپنے کھیتوں کو، دوسرا بعد میں پانی لگا لے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چونکہ زبیر کا کھیت پہلے ہے تو زبیر پہلے پانی لگا لے کھیت کو، اور انصاری کا باغ چونکہ بعد میں آتا ہے، اس کے کھیت بعد میں آتے ہیں تو وہ پانی بعد میں لگا لے۔ اب وہ انصاری پر یہ بات بوجھ گزری تو بے سمجھی میں، بے دھیانی میں، جوش جذبات میں بڑا سخت جملہ کہہ گئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبیر دراصل آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں نا، تو میں تو پھوپھی کا بیٹا نہیں، اس لیے آپ نے فوراً فیصلہ ان کے حق میں دیا ہے۔ محبوب تو ابھی کوئی جواب دیتے ہی اللہ کے قرآن نے بولنا شروع کر دیا، اور قرآن پاک کی آیت آئی، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ رب کریم نے فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کر لیں، جب تک ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کریں اتنی دیر تک مومن ہو سکتے۔ اب اگلے لفظوں پہ غور کرنا ہے، فیصلہ بھی قبول کریں، اور اگلی بات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور محبوب پھر جو تو فیصلہ کرے اس فیصلے میں یہ اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی محسوس نہ کرے، اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی، کان آنکھیں دل کھول کے سنے کیا کہہ رہا ہوں، نبی پاک کے کسی فیصلے پر اپنے دل میں کوئی رکاوٹ محسوس وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، دل سے حضور کے فیصلے مانے، نبی پاک کے فیصلے
دل سے کوئی طبیعت میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، ذرا برابر بھی کوئی رکاوٹ نہ آئے دل میں کہ حضور کا فیصلہ ایک طرف ہے اور میری بات ایک طرف، فوراً نبی پاک کا فیصلہ مانے، دل سے مانے، راضی بالرضا رہے۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا اتنی دیر تک ایمان مکمل۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح جنت میں پہنچا دے گا جیسے کوئی بندہ اڑ کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ وہ جب جنت میں پہنچیں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نے حساب دیا؟ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں حساب کیا ہے۔ پل سے رات سے گزرے، کہیں گے خبر ہی نہیں پل سے رات کہاں ہے، تو یہاں کیسے آ گئے؟ کہیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ تو کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری نیکی کیا تھی؟ تو کہیں گے دو باتیں تھیں، ایک تو ہم اللہ کے حلال کو حلال جانتے تھے، رب کے حرام کو حرام جانتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے تھے، اللہ کے ہر فیصلے پہ۔ تو جو رب کریم کی رضا پہ راضی رہے پھر اسے کسی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پھر اسے پل سے رات کی دشوار گزار گھاٹیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، وہ اللہ کے فیصلے کو بصیر و چشم مانے، وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ گردن جھکا دے، اپنے مالک کے فیصلوں پر جھکا دے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی، پھر زمانے کے بعد دی، پھر دینے کے بعد کہا کہ جاؤ وادی غیر ذی زرع ان میں چھوڑ کے آؤ۔ سخت گرمیاں ہو جائیں تو لوگ بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے، چھٹیوں کا اعلان ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم چھوڑ آئے بچہ۔ اور بچہ، ایک تو بچہ اللہ تعالیٰ روٹین میں دیتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اور ہوتی ہے، اور ایک بندہ بڑی دعاؤں التجاؤں خواہشات کے بعد لیتا ہے، اس کی قدر و منزلت۔ وہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد لیا، کہا چھوڑ آؤ، کوئی کھانا نہیں، پانی نہیں، دانا نہیں، حضرت ابراہیم چھوڑ آئے۔ 13 سال اکٹھے رہنے کی اجازت نہ ملی، اور جب اجازت ملی تو کہا اب چھری اٹھاؤ اور بیٹے کی گردن پہ چلا دو۔ آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ اتنی تسلیم و رضا، ہر فیصلے پہ راضی ہونا، ہر فیصلے پہ۔ یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ 2 منٹ کے لیے تکلیف آتی ہے تو لوگ واویلا کرتے، شور بچاتے، کفر بولتے۔ ہر آدمی آپ اس کو ٹٹول کے دیکھیں تو کہتا ہے سب سے تکلیف میں ہی ہوں۔ کس سولی پہ لٹکے ہوئے ہم؟ آخر کون سا معاشرے کا ایسا دکھ ہے جو صرف ہمارے پاس ہی آ گیا؟ ہر آدمی کہتا ہے مجھے نہ چھیڑنا، سب سے زیادہ غمگین میں ہی ہوں۔ بھائی بتا تو صحیح نا کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو مالک نے تجھے عطا نہیں فرمائی؟ لیکن ہماری آزمائشیں ہیں، ہمارے جملے ہیں، ہماری گفتگو ہے کہ ان سے شکوہ چھلکتا ہے، ان سے شکایتیں ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرتی ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے۔ اس لیے لوگ شکایت نہیں کرتے تھے، آج ہر بات پر شکایت ہے، ہر بات پر لوگ شکوہ کرتے ہیں، اور ہر بات پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز کے نافرمان بنتے ہیں۔ اور پھر سوال کیا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں موسیٰ اپنی قوم سے کہو یہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نا طبقہ صوفیاء میں ایک بڑی منفرد حیثیت رکھتی ہیں، علیحدہ ایک مقام ہے، اور ان کی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ کی معرفت اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرب صرف مرد کے لیے خاص نہیں، اگر عورت بھی توجہ کرے تو اللہ اسے بھی خزانے کھول کے عطا فرماتا ہے، اسے بھی اللہ خزانے کھول۔ حضرت رابعہ بصری اکثر نہ اولیاء اللہ کی مجالس میں جا کے بیٹھتی تھیں، بیٹھتی پردے کے اندر تھیں لیکن بیٹھا کرتی تھیں۔ جو لوگ اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں وہ بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ گہرا معاملہ ہوتا ہے، کسی جگہ سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس کو فوری طور پر طبیعت اور نفس قبول نہیں کرتا، لیکن جو صوفیاء ہوتے ہیں نا، سالکین طریقت، معرفت کے رستے کے مسافر، وہ چونکہ مسافر ہوتے ہیں تو انہیں جو بندہ بھی منزل کا رستہ بتاتا ہے وہ اس کی بات غور سے سنتے ہیں، اعتراضات نہیں کرتے، شکوے نہیں کرتے، بن کے نہیں بیٹھ جاتے۔ ہمارے زمانے میں مسافر نہیں ہیں
طریقت کے. ہمارے زمانے میں یہاں مرید کامل ہے یا پھر پیر ہے جو مطلق العنان ہے, جن کے سامنے جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی اور کی بھی سنے, ممکن نہیں. حضرت رابعہ بصری بیٹھی تھی. حضرت سفیان ثوری بہت بڑا نام ہے, یہ وہ شخصیت ہے کہ جب جایا کرتے تھے تو اولیاء اللہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے. بغداد میں اتنا بڑا درجہ تھا ان کا. حضرت جعفر بن سلیمان بھی بیٹھے تھے, سفیان ثوری بھی بیٹھے تھے. تو حضرت سفیان ثوری دعا مانگنے لگے. جناب رابعہ بصری پردے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی, دعا مانگنے لگے, اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا, اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا, اے اللہ مجھ سے. دیر تک دعا مانگتے رہے تو بی بی صاحبہ, مائی صاحبہ اندر سے بول پڑی ناراض ہو کے, کہنے لگی بس کر سفیان, کیا دعا مانگ رہا ہے تو, کب سے میں سن رہی ہوں, بس کر. کیا ہوا, تو کیوں ناراض ہوتی ہے؟ فرمانے لگی سفیان تو نے ایک بار بھی کہا میں نے برداشت کیا, دوسری بار بھی کہا, بتائیے دعا ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. اس دعا پہ ناراض ہوگی مائی صاحبہ. کہنے لگی تو نے ایک بار بھی مانگی تو میں چپ رہی, دوسری بار بھی مانگی تو اب تو چپ ہی نہیں کر رہا, بس کر. تو حضرت سفیان کہنے لگے چل میری اصلاح کر دے. تو مائی صاحبہ کہنے لگی تو یہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا, پہلے تو بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ پہلے اپنے نفس پر نظر ڈالنا, تو راضی ہے؟ روز نہیں مانگتا کہ 2 کروڑ چاہیے, 6 کروڑ چاہیے انسان کا نفس. روز نہیں کہتا بڑی گاڑی چاہیے, روز نہیں کہتا میرے بھی ٹھاٹ باٹ ہو, میں بھی بڑی گاڑی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو ہاتھ لہرا کے لیڈر بنوں. روز نہیں کہتا میرا بھی بڑا نام ہو. پہلے بتا نا تو راضی ہے؟ حضرت سفیان ثوری نے جب بات سنی تو جھگڑا نہیں کیا, بلکہ اللہ اکبر کہا, چیخ مار کے رونے لگے. کہنے لگے رابعہ تو سچ کہتی ہے, ابھی تو میں اس منزل تک نہیں پہنچا کہ میں رب سے راضی ہو جاؤں تو میں اسے راضی کرنے چلا ہوں, تو سچ کہتی ہے. قریب ہی حضرت جعفر بن سلیمان بیٹھے تھے, وہ بی بی رابعہ کے پاس گئے. کہنے لگے مائی صاحبہ مجھے تو بتا دے آخر بندہ اللہ سے راضی ہوتا کب ہے, یہ منزل شروع کب ہوتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس وقت کہ بندے کا جو حال نعمت ملنے پہ ہوتا ہے نا, جب وہی حال اس کا مصیبت آنے پہ ہو تو پھر سمجھو وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا ہے. پھر وہ اپنے رب سے, یہاں لوگ راضی نہیں ہیں, نہ شریعت کے حکم پر راضی ہیں معاذ اللہ, نہ دین کے آنے پر راضی ہیں, نہ نفاذ شریعت پر راضی ہیں, نہ لوگ اپنے ہر معاملے میں. دیکھیں نا کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے, کئی دفعہ لوگ بات پوچھنے آتے ہیں تو دل کرتا ہے انہیں ڈانٹ چھڑک دیں. طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے لوگ عالم کے پاس آ جائیں گے, طلاق کا مسئلہ پوچھنے. سوال یہ ہے کہ تو نے شادی سے پہلے کسی عالم سے رابطہ کیا تھا کہ مجھے بتائیں بیوی کے حقوق کیا ہیں, اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے میں نے تو کس طرح کے حقوق میں نے ادا کرنے ہیں, شریعت مجھے کیا حکم کرتی ہے؟ پوچھا تھا کسی عالم سے؟ دین کی ضرورت پڑی تو دین کے پاس آئے, لیکن دین کو عمل کرنے کے لیے کبھی حاصل, ضرورت پڑی تو آ گئے, حاجت ہوئی تو آ گئے, طبیعت لگی تو آ گئے. میں درجنوں بار کہہ چکا ہوں کہ جب کسی آدمی کے پاس لاکھوں روپیہ ہوتا ہے تو کسی پیر کے پاس نہیں جاتا کہ حضرت صاحب بڑے پیسے ہیں بتائیں شکر کیسے ادا کروں. لیکن جب ذرا دقت آتی ہے, حالات خراب ہوتے ہیں تو ہر پیر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, کہتا ہے کوئی تویز دے دے. تو بتا جب تیرا دین کے ساتھ صرف تکلیف کا رشتہ ہے تو راضی بالرضا کب ہوگا؟ کب تو راضی ہوگا اپنے رب کے معاملات میں؟ کب تو راضی ہوگا؟ کئی دفعہ طبیعت میں تکلیف ہوتی ہے, وہ حضرت صاحب حالات بڑے خراب ہوئے, پہلے آپ نے تعویذ دیا تھا تو صحیح ہو گیا, پھر خراب ہے میں دوبارہ آ گیا. تو دل کرتا ہے ان سے کہنے سے کہ یار ہمارے ساتھ تمہارا رشتہ خراب حالاتوں کا ہی ہے, کبھی صحیح حالاتوں میں بھی آؤ نا, بڑے خوش حالات میں بھی آؤ کہ اب حالات بڑے اچھے ہیں, ہم حاضر ہیں, کوئی حکم کریں. خدا را راضی بالرضا رہنا سیکھ. میں نے کئی دفعہ حدیث سنائی ہے کہ ایک صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, سرکار نے فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتانا. صحابی بھی نوجوان تھے, 14-15 سال عمر تھی. انہوں نے پتا اپنے والد صاحب کو کیا کہا, فرمایا میرا انتقال ہو جائے تو حضور کو خبر نہیں کرنی.
اس لیے کہ میں رات کو انتقال کروں گا. ایسا نہ ہو کہ نبی پاک آئیں اور یہودیوں کے محلے سے گزر کے اور کوئی یہودی حضور کو تکلیف دے. میں اپنے جنازہ حضور پڑھائے تو بخشش ڈائریکٹ ہے کہ نہیں, فوراً جنت ہے کہ نہیں. لیکن انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے نفع کے لیے محبوب کو تکلیف دوں. تو محبت کا انداز تو کوئی اور ہوتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تو بندہ آرام کا, سکون کا کہتا جی میرا بڑا پیار ہے, ٹھاؤ میں آیا جو ہونا اس ویلے, میں ہوں دوبارہ آمادا. یہ کیسی بات ہوگی؟ تو یہ محبت نہیں ہے, یہ لالچ ہے. بہرحال جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں, میں مضمون پر رہتا ہوں, مضمون کو سمجھیے گا. سید صاحب کہتے ہیں وہ بندہ جب جانے لگا تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار تو سویرے پوچھ لیتا, کیا حرج تھا, صبح پوچھ لیتا. حضرت صاحب بوڑھے آدمی, آدھی رات کو تکلیف دی, ابھی 2 گھنٹے میں سحری ہونے والی تھی. تو کہتے ہیں وہ چلا گیا تو سید صاحب نے مجھے بلایا, کہنے لگے محمود مسئلہ میں نے بتایا, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور پھر فرمانے لگے میرا دین میرا مشن ہے, میرا دین میرا مشن ہے. شکر کرو کسی نے بات پوچھی تو ہے نا. اور اگر کوئی میرے دین کے معاملے میں کوئی بات کرنے آتا ہے تو میں اس سے اکتاتا نہیں ہوں. تو جب انسان راضی بالرضا رہنے لگتا ہے نا, پھر وہ ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی. پھر روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر لو. پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی, چونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب رسول مجھے رکھیں گے, جو حکم دیں گے, میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی, میں نے اس کے مطابق چلنا. اور قرآن مجید نے ایک نیا انداز اختیار کیا سورہ مائدہ کے اندر. اس کی آیت نمبر 119 ہے. اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, صحابہ کی بات ہو رہی ہے. فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے, مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو ہم سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے, صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے, جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے. کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے, ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تو راضی ہو جائے. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ, کہتے ہیں میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی, لیکن مالک نے ایک جملہ کہا, ایک جملہ, اور تفسیروں کے دریا بہا دیے. عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے, میں ان سے راضی ہو جاؤں گا, مجھ سے راضی ہو جائے. بندے اللہ سے راضی ہی نہیں راضی ہوتے. امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا, امام غزالی سے, کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے, فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے, وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے. وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی, وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا, وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ. امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا. جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں, بیٹی مل گئی تو کہتا ہے اب ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں, پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں, پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں. بہرحال راضی ہوتا, لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا, اللہ اکبر, جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے, سکون میں بڑا رہتا ہے, مطمئن بڑا رہتا ہے. جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی, انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہیں, مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے. ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے. ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے, ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے, ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے, راضی بالرضا رہے. حدیث پاک سنیے,
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिन सहाबा से पूछा कि तुम क्या समझते हो, अपने दिल को जब पूछते हो, दिल पे तवज्जो करते हो तो क्या जानते हो? तो सहाबा अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, जब हम अपने दिल पे तवज्जो करते हैं तो हम समझते हैं कि अल्लाह ने हमें ईमान अता फरमाया है। तो हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे ईमान की दलील क्या है? ईमान की कोई दलील भी तो होती है ना। हमारे ज़माने में तो कोई दलील नहीं, नमाज नहीं पढ़ता फिर भी मैं मुसलमान हूँ, रोज़ा नहीं रखता फिर भी मुसलमान, झूठ सुबह से शाम तक, कहता खबरदार किसी ने मुझे ज़रा भी बात की, सबसे बड़ा मुसलमान मैं ही हूँ। बददियानती, धोखा, फरेब, फरार, लेकिन खबरदार किसी ने कोई बात की, सबसे बड़ा मुफ्ती मैं ही हूँ। जुर्म सारे पाए जाते हैं। दलील क्या है भाई? अगर किसी देखे ना, अगर दरख्त है तो दलील ये है कि फल भी है, शाखें भी हैं, लेकिन तू साहिब ईमान है तो दलील क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि तुम ईमानदार हो तो दलील दो। तो बड़े खूबसूरत थे मेरे महबूब के तैयार करदा लोग, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ईमान की दलील ये है कि अगर अल्लाह हमें नेमत देता है तो हम शुक्र अदा करते हैं, अगर कभी मुसीबत आती है तो हम सब्र करते हैं, और या रसूल अल्लाह, हम अपने रब के हर फैसले पर राजी रहते हैं, हम अपने अल्लाह के हर फैसले पर। अब हुजूर ने रिजल्ट का ऐलान किया तो मेरे महबूब फरमाने लगे, फिर सुनो, मैं गवाही देता हूँ, वाकई अल्लाह ने तुम्हें दौलत ईमान अता फरमाई हुई, फिर वाकई अल्लाह ने तुम्हें दौलत है। अगर तुम अपने रब पर राजी हो, अगर तुम राजी हो उस काम पर जिस पे अल्लाह ने तुम्हें रखा हुआ है, अगर तुम्हें किसी को देखकर तकलीफ नहीं होती, अगर तुम ना हसद में जलते हो, ना बुग़्ज़ में, ना कीने में, ना तकब्बुर में, ना एहसास कमतरी का शिकार होते हो, अगर तुम राजी रहते हो कि मेरे मालिक ने बेहतरीन जिंदगी मुझे दी, फिर इसका मतलब यह है कि तुम हम साहिबे ईमान हो। हमारे जमाने में लोगों की वो तकलीफें, सब्र नहीं है, सुकून नहीं है, बेचैनी सी है, बेकरारी सी है, मुआशरे में एक अजीब सी हालचाल है। हर आदमी समझता है कि वो सामने वाला जो शख्स है ना, वो बड़ा सुखी है और मैं बड़ी तकलीफ में हूं। मैं रात अपने पीर भाइयों को समझा रहा था, मैं कह रहा था, याद रखना, जिस आदमी का ओहदा बड़ा होता है ना, उसका जख्म भी बड़ा गहरा होता है, उसका जख्म भी बड़ा। हाँ, वो किसी शायर ने, शेर उर्दू का है और थोड़ा वकी था शायर भी, तो बात भी उसकी थोड़ी वकी है, चलें आप सियाने लोग हैं, आपकी समझ में आ ही जाएगी। उसने कहा था कि हुजूम गम में भी तौहीन ने ज़ब्त गम न हुई, हुजूम गम में भी तौहीन ने ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। लोगों को नहीं पता चला कि हम रो रहे हैं, हमने वाह वेला करके दुनिया, हम इस एहतियात से रोए कि हमारी आंख नम न हुई। हमने वाह वेला करके नहीं बताया कि बड़ी दिक्कत में, हमने अपने आप को महफूज रखा, जब्त में रखा, हौसले में रखा, अल्लाह की रजा पे राजी रहे, अपने आप को अपने मालिक रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्ह ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। अल्लाह फरमाता है, मैं उनसे राजी हूँ, वो मुझसे राजी हैं, और ये बहुत बड़ी कामयाबी। अपनी जिंदगी में अल्लाह के फैसलों पर राजी होना सीखें, राजी होना सीखें। रब करीम के फैसलों पर राजी होने की आदत बनेगी तो ईमान मजबूत होगा, तवक्कुल मजबूत होगा, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा मजबूत होगा, हुजूर की गुलामी में पुख्तगी आएगी, शब रोज सुकून के साथ गुजरेंगे, जिंदगी इत्मीनान वाली हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको रश्क की नज़र से देखेंगे। शर्त यह है कि ये इरादा कर लें, ये जहन बना लें कि जो मेरे हक में बेहतर था मेरे रब ने मुझे अता फरमा दिया, और जो अल्लाह ने मुझे नहीं ना दिया वो मेरे हक में बेहतर नहीं था। इस इरादे को जब आप पुख्ता करेंगे फिर ईमान आपको बड़ी लज्जत देगा। अल्लाह तबारक व तआला के जो नेक बंदे हैं, जो अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, फिर इस उम्मत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम, अहले बैत अतहार, ताबीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, रब ताला के ये सारे बंदे वो हैं जिन्होंने अल्लाह के दीन की बड़ी खिदमत की। अपनी जितनी सलाहियतें अल्लाह ने उन्हें दी थी वो सारी दीन के लिए उन्होंने खर्च की। उन लोगों ने अपने औकात सारे दीन को दे दिए,
مالی وسائل جتنے ان کے پاس موجود تھے وہ سارے انہوں نے دین کو دیے. تبلیغ دین، اشاعت دین، ترویج دین، تشریحات دین، کتاب و سنت کے ابلاغ کے لیے جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا کے وہ کام کیا. آج جو دین ہم تک پہنچا ہے تو یہ اس دین میں وہ جو مخلص لوگ تھے جنہوں نے صحیح معنوں میں جد و جہد کی تھی، یہ ان کی برکت ہے کہ دین کی تعلیمات اللہ کے فضل سے ہمارے پاس موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، اور رب کریم تو ساری مخلوق سے ہی بڑا پیار کرتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ نیک بھی ہو، صالح بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، پھر تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور رب کریم کی یہ بھی منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی رضا ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے نا، اس سے لوگ بھی محبت کریں. قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں، رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے اور بلا کر کے فرماتے ہیں جبریل میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، آسمان نے دنیا پہ اعلان کر دو کہ سارے لوگ اس سے محبت کریں. اور پھر فرماتے ہیں کہ اے جبریل امین علیہ السلام آپ دنیا میں لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیں کہ اللہ فلاں آدمی سے پیار کرتا ہے، لہذا سارے اس سے محبت کرو. صالحین کا پیار دین کا بہت بڑا حسن ہے. بخاری میں، مسلم میں، کتب احادیث میں ایک پورا باب ہے کہ کسی سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے بغض رکھو تو اللہ کی رضا. پورا باب ہے، ایک دو حدیث نہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں کچھ لوگ تو بیچارے ویسے ہی بڑے بعض چیزوں سے آوازان ہیں، ان کی طبیعتیں ویسے ہی بڑی تلخ ہیں، بڑی ترش ہیں، وہ ویسے ہی ذرا دنیا سے ہٹ کے چلنا چاہتے ہیں، ان کا مزاج ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بدگمانیاں پیدا کرنا، سوسائٹی کے اندر بری سوچوں کا فروغ دینا اپنے لیے وہ ضروری سمجھتے ہیں اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ محبت بھی اگر ہم پیدا کرنا چاہیں تو پیدا ہو سکتی ہے، اور کسی کی عداوت پیدا کرنا چاہیں تو وہ کام بھی ہو جاتا ہے. بہو جانا چاہ رہی تھی میکے، اس نے اپنے شوہر سے یا اپنی ساس سے کہا کہ مجھے گھر جانا ہے. تب ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ شام کو بیٹا گھر آیا تو اماں کہتی ہے کہ پتر دیکھ، بیٹا نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جائے. اماں اس کو اس کی ذہن سازی کرتی ہے، کہتی بیٹا دیکھ تو ہر وقت اپنی ماں کے پاس رہتا ہے، باپ کے پاس رہتا ہے، بہن بھائیوں کے پاس رہتا ہے، تو بیچاری اگر 6 ماہ کے بعد 3 ماہ کے بعد تقاضا کرتی ہے تو اس کا بھی تو دل کرتا ہے نا اپنے ماں باپ سے ملنے. اب بچہ نرم ہوتا ہے، وہ شوق سے گاڑی نکالتا ہے، شوق سے چھوڑنے جاتا ہے، اس کے دل میں محبت فروغ پکڑ گئی. ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے مطالبہ کیا بہو نے کہ مجھے جانا ہے میکے، تو ساس صاحبہ نے شام کو اپنے بیٹے سے کہا کہ کوئی طریقہ تو نہیں نا روز جانے کا، اور جب یہ وہاں سے ہو کے آتی ہے تو اس کا لہجہ ٹھیک نہیں رہتا، پھر یہ اس کو غلط مشورے ملتے ہیں، تو پہلے تو وہ صاحب ویسے ہی لڑائی شروع کر دیں گے کہ جانا ہی نہیں، اور جب بات بڑی بڑھے گی تو وہ جائیں گے تو ساتھ یہ کہیں گے کہ جاؤں گا ضرور پر دروازے پہ چھوڑ کے آ جاؤں گا، میں نے اندر کیوں کہ یہ بھی کسی نے پیچھے سے اس کو بھرا ہے. آپ کسی بندے کے بارے میں بھی، کسی کے بارے میں بھی، ہمارے تمام جگہوں پہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، دوستوں کی محفل ہو، تنظیمیں ہوں، ہمارے دفاتر ہوں، سب جگہ کچھ لوگ باقاعدہ کام کرتے ہیں نفرتیں بھرنے کا. او فلانا تم نے دیکھا کیا کر رہا تھا، ذہن بناتے ہیں، بندہ اس سے الرجی کھانے لگتا ہے، نفرت کرتا ہے. کچھ ذہن بناتے ہیں یار کتنا بھلا آدمی ہے،
دیکھو کتنے وقت پہ آتا ہے بیچارہ، گھر میں اس کے کوئی اور ہے بھی نہیں، پھر بھی چھٹی نہیں کرتا، وقت پہ آتا ہے۔ تو یہ ذہن سازی نفرتوں کے بھی لوگ کرتے ہیں، محبتوں کی بھی۔ ایک مثال اور دے دوں چھوٹی سی، ایک مکھی وہ ہے کہ آپ کا پورا وجود موجود ہے، پر وہ وہاں بیٹھے گی جہاں پیپ ہے جسم میں، باقی کسی جگہ نہیں بیٹھ۔ اس کا مزاج ہے غلاظت والی جگہ پہ بیٹھ، مزاج ہے، اس نے ڈھونڈ کے ہی کسی غلط بات پہ ساتھ ہی غلط طبیعت ہے اس کی۔ مانتے نہیں بہت سے لوگ، پر غیبت کے قائل ہوتے ہیں، ذہن میں فطور ہوتا ہے، بیٹھنا ہی غلط جگہ پہ، حالانکہ باقی سارا جسم موجود ہے۔ پیپ والی جگہ پہ، ریشے والی جگہ پہ، زخم والی جگہ پہ بیٹھنا ہے، اور وہاں سے اٹھ کے جب کہیں اور بیٹھنا ہے تو وہاں بیماری پھیلانی۔ ایک مکھی وہ بھی ہے جو ڈھونڈتی ہے سارا زمانہ، پر بیٹھتی پھول پہ ہے، اور جب وہ پھول پر بیٹھ کر اپنے گھونسلے میں جا کے بیٹھتی ہے تو پتہ ہے وہاں کیا پیدا ہوتا ہے؟ شہد پیدا ہوتا ہے، اور شہد وہ ہے جو شفا دیتا ہے۔ آج کچھ لوگوں نے پراپوگیٹ کر دی چیزیں، ولی کیا ہوتے ہیں، درویش کیا ہوتے ہیں، صوفی کیا ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھو، نماز پڑھو، عبادت کرو، ختم ہو گئی بات۔ او خدا کے بندو سمجھو، یہ ولی تھے جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، ولی ہی تھے جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے دفاع کے لیے، احادیث کی حرمت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے جو میدانوں میں نکلا کرتے تھے انہیں ولی کہا جاتا تھا۔ ولی کا معنی اللہ کا دوست، ان سے پیار کرنا، ان کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھنا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دو لوگ رب کی رضا کے لیے آپس میں پیار کریں، جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار کریں، اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ کے نیک بندوں کا پیار۔ سال داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب شریف میں لکھا ہے، خواجہ حسن بصری کا قول۔ خواجہ حسن بصری تابعی ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے شاگرد ہیں، فیض یاب ہونے والے ہیں صحابہ سے، بڑی باریک بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا، برے لوگوں کی باتیں نہ سننا۔ اگر تم برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے، برے لوگوں کی باتیں سنو گے، تو وہ تمہیں اچھے لوگوں سے بدگمان کر دیں گے۔ تمہاری فکر میں، تمہارے ذہن میں وہ اچھے لوگوں کے خلاف چیزیں بھر دیں گے۔ برے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں سے بندے کو دور کر دیتی ہے۔ تو بھائی اچھے لوگوں کی صحبت میں آئیں گے آپ تو اچھے لوگوں کے بارے میں آپ کی ذہن سازی ہوگی۔ اللہ کے نیک بندوں سے پیار کریں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے لیے اپنے دل کے اندر اچھے جذبات۔ یہ ہمارے پاس ہیں داتا علی حجویری، ان کے مزار شریف پہ حاضری دیں۔ دیکھیں غلط کام جہاں ہوتا ہو، غلط کام کو روکا جاتا ہے، اصل چیز کو بدل نہیں دیا جاتا۔ داتا صاحب محسن ہیں اس امت کے، اور ڈاکٹر اقبال نے کہا سید حجویر مخدوم امم۔ داتا صاحب تو وہ ہیں کہ امت ساری کے مخدوم ہے، ساری امت کو ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی کشف المعجوب آپ پڑھیں تو سطر سطر روشنی، جگہ جگہ آپ کے لیے خیر، تعلیمات۔ داتا صاحب نے دین کا کام کیا، ڈیوٹی کی۔ عرس شریف پہ تو میں بھی نہیں جا پاتا، رش بڑا ہوتا ہے، خرافات بھی بعض جگہ پہ بڑی ہوتی ہیں، بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو قطعاً نہیں ہونے چاہیے اور ان کی ہر فورم پہ مذمت ہونی چاہیے، پر ہمیں داتا صاحب کی حاضری تو نہیں نہ چھوڑنی چاہیے۔ ہمیں تو کوشش چلیں عرس سے پہلے یا عرس کے بعد، میری اپیل ہے ضرور جائیے گا، اور جا کے نا تو ضروری نہیں کہ آپ کوئی خاص دل کے اندر بات ہی لے کے جائیں۔ آپ داتا صاحب جا کر صرف اتنا کہیں کہ حضور آپ نے جو دین کی خدمت کی ہے، ہم تو اس خدمت پر آپ کو سلامی دینے آئے ہیں، ہم تو صرف سلام کرنے ہیں کہ آپ نے کمال نوکری کی دین کی۔ اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنی عقیدت، اپنی ارادت، اپنی محبت، اپنا پیار مضبوط کریں، ان کے لیے اپنے دلوں کے اندر خیر کے جذبات ہمیشہ رکھیں۔ صحابہ کرام کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے، امام بخاری کے لیے، امام مسلم کے لیے، صوفیاء کے لیے، حضرت غوث پاک جیلانی کے لیے، خواجہ معین الدین اجمیری کے لیے، حضرت بہاؤالحق نقش بند بخاری کے لیے، حضرت سیدنا داتا علی حجویری کے لیے، حضرت پیر سید مہر علی شاہ کے لیے،
امام احمد رضا بریلوی کے لیے علیہم الرحمہ اچھے جذبات ہوں، اچھا ذہن ہو، اچھا گمان ہو، آپ کی طبیعت چاہے کہ آپ ان لوگوں کی تعلیمات پڑھیں، جو طرز حیات انہوں نے اختیار کیا اس طرز حیات پر ہم بھی عمل کریں، ہم بھی اپنی زندگی اسی طرح سنت اور شریعت کے مطابق گزاریں جو ان لوگوں کا نہج اور ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ الترغیب و ترہیب میں ایک روایت موجود ہے، ایک تابعی بزرگ ہیں حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بالکل کالی داڑھی لیکن بڑے خوبصورت چمکتے ہوئے دانت ان کے، لوگ ارد گرد کافی سارے بیٹھے تھے، مختلف مسائل پہ بات کر رہے تھے۔ جب لوگ الجھ جاتے نا اور کسی مسئلے میں ان سے کام آگے نہ بڑھ پاتا تو وہ پھر اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے اور وہ جوان دو چار باتوں میں فوراً مسئلہ حل کر دیتے۔ کہتے میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے اتنی نورانی شخصیت؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگے آپ نہیں جانتے، یہ تو صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ کہتے ہیں میری طبیعت نہ لگ گئی ان کے ساتھ، میرا ان کے ساتھ دل کا لگاؤ ہو گیا، محبت ہو گئی، شوق ہو گیا۔ ہم نے چونکہ اولیاء کو، صوفیاء کو، صحابہ کو، اہل بیت کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، اس لیے ہمارے بچوں نے آئیڈیل بنایا ہے نئے دور کے فیشن کو۔ ہماری آنے والی قوم کسی امیر ترین شخص کو آئیڈیل بناتی ہے، پھر وہ سارے غلط ملت رستے اختیار کر کے وہاں تک جانا چاہتی ہے، وہاں جو آدمی کھڑا ہے وہ کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو فیمس کر کے دنیا کے سامنے لانا چاہتی ہے، چاہے انہیں کسی طرح کا بھی کوئی روپ دھارنا پڑے۔ یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں اس بات کو، اگر ہم ان لوگوں کی سیرت کو، سوانے کو اپنے گھروں تک لے آئیں تو آپ یقین کریں کہ ہماری نسل کے بچنے کا بہت بڑا یہ ذریعہ بن جائے۔ اب جوان ہے یہ بھی لیکن امت کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی کہتے ہیں مجھے ان کی یہ طبیعت دیکھی تو پیار ہو گیا ان سے۔ اس دن تو رش بڑا تھا، میں نے سوچا کہ کل جلدی آؤں گا اور ان سے ملاقات کروں گا۔ کہتے ہیں میں اپنی طرف سے سب سے پہلے مسجد میں پہنچا، لیکن حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور وہ نفل پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں جب وہ فارغ ہوئے تو میں ان کے قریب گیا اور میں نے جا کے کہا حضور مجھے اللہ کی قسم ہو مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ مشکاہ شریف میں ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس سے تم محبت کرو نا اللہ کی رضا کے لیے اسے بتاؤ بھی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اسے بتاؤ بھی تاکہ وہ بھی آپ کے لیے اچھے جذبہ۔ محبت جو ہوتی ہے یہ اظہار کی محتاج تو نہیں ہوتی، لیکن محبت میں اظہار ضرور ہوتا ہے، محتاج تو نہیں، لیکن ہر چیز دل میں رکھنے کی نہیں ہوتی، کچھ زبان سے کہنے کی بھی ہوتی ہے، کچھ کہنے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور وہ کہہ بھی دینی چاہیے لیکن اتنی ہی کہنی چاہیے جتنی ضرورت ہو، 2 4 5 قدم آگے بڑھ کے نہیں۔ اس میں بھی تکلف آ جاتا ہے، تصنع آ جاتی ہے، بناوٹ آ جاتی ہے۔ فرمایا حضور مجھے اللہ کی قسم مجھے آپ سے پیار ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ کہا حضور اللہ کی قسم آپ سے پیار ہے۔ فرمایا پھر سوچ کے کہیے۔ کہا اللہ کی قسم آپ سے پیار ہے۔ فرماتے انہوں نے نا میرا کپڑا پکڑ کے مجھے کھینچا اور قریب کر کے کہنے لگے سن پھر میں نے نبی پاک سے سنا ہے جو 2 بندے رب کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں اللہ کی محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے، پھر اللہ ان سے پیار کرتا ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں۔ ہماری محبتوں میں نا دنیاوی اغراض بڑھیں، اوئے ہوئے ہوئے، ہر دعوت صرف اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ بندہ بلاؤ جو میرے کام آئے گا، ہر تحفہ اس لیے آگے کی طرف روانہ کیا جاتا ہے کہ اس شخص کو بلاؤ جو کل میرے کام آئے گا۔ عزیز بھائی اللہ کے نیک بندے سے اللہ کا بندہ سمجھ کے پیار کرے اور اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے اس کے ساتھ فوٹو آنا ضروری نہیں، اس کے ساتھ پیار ہونا ضروری ہے۔ اور اگر محبت اخلاص والی ہو، پیار والی ہو، عقیدت والی ہو تو حضرت ابو ذر غفاری نے تو کہا تھا یا رسول اللہ اگر بندہ کسی نیک بندے سے پیار کرے نہ اس سے مل سکے نہ اس طرح کے کام کر سکے
پھر بھی کوئی نتیجہ نکلے گا؟ تو حضور نے فرمایا پیار خالص کرے، اللہ قیامت کے دن دونوں کو جمع فرما دے گا۔ جو جس سے محبت کرے گا صبح قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ شاید اسی لیے کسی پنجابی کے شاعر نے کہا تھا کہ اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں بھی کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، اودوں کولوں کی رب نے حساب لینا جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو۔ تو اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں، اس میں للہیت پائی جائے، للہیت ہو اس میں کوئی اور نہ ہو، بندہ ہو اور اللہ کی رضا ہو، یعنی درمیان میں رب ہو، اور تیسرا وہ شخص ہو۔ رضا الہی جب مقصود ہو پھر شکوے بھی پیدا نہیں ہوتے، پھر شکایتیں بھی پیدا نہیں ہوتی، پھر اپنی مرضی کے بندہ جملے بھی نہیں بیان کرتا، پھر کسی جگہ کوئی تکلف بھی اس میں نہیں پایا جاتا۔ تو خالصتا لوجہ اللہ تعالی آپ اللہ کے بندوں سے محبت کریں اور خاص ان کے لیے جذبات پیدا کریں۔ آپ کی طبیعت میں خاص جذبہ ہو، خاص شوق ہو، کسی پراپوگیٹ کرنے والے کے کسی پراپوگنڈے کا شکار نہ ہو، آپ کی طبیعت ہو، طبی میلان ہو، ذوق ہو۔ حضرت حرم بن حیان تابعی ہیں، فرماتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت اویس کرنی ان کی دعا کی برکت سے اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشش کرے گا، اور جب میں نے یہ سنا کہ حضرت مولا علی جیسے لوگ، حضرت عمر فاروق جیسے لوگوں کو جبہ دے کے بھیجا گیا ہے، اور حضور نے بھیج کے کہا ہے کہ اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے، تو فرماتے ہیں میرے سینے میں لو لگ گئی کہ میں حضرت اویس کرنی سے ملوں، میری طبیعت لگ گئی، میرا شوق آ گیا کہ میں خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوں۔ میں نکل پڑا، اللہ کے بندے کے لیے نکلا۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں، اس کو ابن الجوزی نے بھی لکھا ہے، داتا گنج بخش علی اجویری نے بھی لکھا ہے، کہتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا حضرت اویس کرنی کو، بڑے شہروں میں گیا پر وہ ملے نہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں وہ حال والے آدمی تھے، ان پر بھی حال تاری رہتا تھا، اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، وہ بھی اپنی کیفیت میں رہتے تھے۔ داتا صاحب نے لکھا ہے جب دنیا ہستی تھی تو حضرت اویس کرنی رویا کرتے تھے، اور جب لوگ روتے تھے تو وہ ہنستے تھے۔ وہ سادہ غذا کھاتے تھے، کسی سے کوئی لین دین نہیں، اپنے طرز کلام، اپنی زندگی۔ یہ لوگ بھی بڑے شاندار ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ اپنے حال میں رہتے تھے۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے بڑی جگہ ڈھونڈا، پر میں جہاں جاتا لوگ کہتے ہاں گندمی رنگ والے، ہاں جن کے چہرے پر کچھ برس کے داغ ہیں، وہ جن کا چہرہ اور وجود بڑا روب والا، وہ اویس کرنی۔ کہتے ہیں میں ڈھونڈتا جس شہر میں جاتا لوگ کہتے وہ آئے تھے پر چلے گئے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، صفیں تو سب بچھی ہیں تو عشق والیوں میں بیٹھ جا۔ فرماتے میں وہ صفیں تلاش کرتا ڈھونڈتا، نہ ملے مجھے، بالآخر میں عراق پہنچ گیا۔ نہر فرات کے کنارے ساری دنیا سے علیحدہ ہو کے وضو کر رہے تھے۔ کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہوں، میں نے جا کہا السلام علیکم، تو حضرت اویس کرنی چہرہ اٹھا کے کہنے لگے وعلیکم السلام حرم بن حیان۔ تو میں نے کہا حضور آپ مجھے جانتے ہیں؟ فرمانے لگے عارف تو روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور کو نصیحت کر دیں، تو فرمانے لگے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ آج کے بعد مجھے ملنے نہ آنا، میں نہیں پسند کرتا، میں تنہا رہنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں شہرت اچھی لگتی، میرا نہیں دل کرتا لوگ میرے پیچھے بھاگیں، آج آیا ہے آج کے بعد نہ آنا، بس چھوڑ دے مجھے میرے حال پہ، میں اپنی زندگی اپنے حساب کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں، تو آج کے بعد نہ آنا۔ اور پھر فرمانے لگے اگلی نصیحت یہ ہے کہ جو رب نے تجھے دے دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جا، اگر اس پہ راضی نہیں ہوگا تو تکلیف میں رہے گا۔ فرماتے میں نے پھر کہا میرے لیے دعا کر دے، تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی جنت میں ملاقات کرا دینا۔ تو انہوں نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور فرمانے لگے اب تو جا،
मैं कोशिश करूँगा तुझे दुआओं में याद रखूँ, तू भी कोशिश करना मुझे दुआ में याद रखना। फरमाते हैं ये कहते कहते ना वो रास्ता बदल गए और गली का कोना वो जब मुड़े तो फिर मैं ढूंढता रहा, दोबारा ज़िंदगी भर मिले नहीं। लेकिन मेरा प्यार सच्चा था, वो मुझे वैसे तो नहीं मिले पर ख्वाब में कई दफ़ा मिल जाते हैं। और ख्वाब मेरी विच भी आया माही ते मैं फिर ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਡਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਵੀ ਨਾ ਖੋਲਾਂ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। फरमाते हैं मुझे मोहब्बत हो गई, ख्वाब में ज़ियारत हो जाती। अच्छे लोगों से प्यार करें, अच्छे लोगों की तर्ज इख्तियार करें, जहन को जितना मुस्बत कर सकते हैं, जितना मनफी ख्यालात से दूर कर सकते हैं उतना करें। अपनी इस्लाह उसी वक्त होगी जब आप किसी इस्लाह वाले के करीब बैठेंगे, अच्छे लोगों की संगत इख्तियार करेंगे, अच्छे लोगों की तरफ आप सफ़र करेंगे, फिर आप महसूस करेंगे कि बड़ी सारी आसानियाँ अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की हैं। रब ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।